اچھا، تو کمپیوٹرز کی اپنی ایک بالکل الگ دنیا ہے، ایک ایسی دنیا جو صرف دو ہندسوں پر چلتی ہے، صفر اور ایک۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان، چاہے وہ انگریزی ہو یا اردو، اس میں ان سے بات کیسے کر پاتے ہیں؟ آئیے آج کی اس گفتگو میں سمجھتے ہیں کہ یہ سفر صفر سے شروع ہو کر انگریزی جیسے الفاظ تک کیسے پہنچا، اور اس پوری کہانی کا ہیرو یعنی پائتھن کیسے بنا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت بڑے مسئلے سے۔ وہ مسئلہ تھا انسان اور مشین کے درمیان رابطے کا خلا۔ دونوں آپ سمجھے کہ بالکل الگ الگ زبانیں بولتے ہیں، اور اس فرق کو ختم کرنا ہی سب سے بڑا چیلنج تھا۔ تو جو سب سے بنیادی سوال تھا وہ یہی تھا کہ آخر انسان ان مشینوں کو اپنے حکم کیسے سمجھائے، اور جانتے ہیں یہی وہ سوال تھا جس نے پروگرامنگ کی پوری تاریخ کو جنم دیا۔ اور یہ فرق کتنا بڑا ہے وہ یہاں سے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ہمارے ذہن میں تو ایک سیدھا سادہ خیال آتا ہے، بھئی دو نمبروں کو جمع کرو، لیکن مشین کے لیے یہی بات صفر اور ایک کی ایک ایسی ترتیب ہے جسے سمجھنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم شاعری کی بات کر رہے ہوں اور مشین کو صرف بجلی کے آن یا آف ہونے کی سمجھ ہو۔ اس خلا کو ختم کرنے کے لیے پروگرامنگ کی زبانوں نے سمجھیں کہ ایک سیڑھی بنائی۔ سب سے نچلی سطح پر مشین کی اپنی زبان تھی، یعنی وہی صفر اور ایک۔ پھر ایک قدم اوپر اسمبلی لینگویج آئی، جس میں ایڈ جیسے کچھ الفاظ استعمال ہوئے جو تھوڑے بہتر تھے۔ اور پھر سب سے اوپر آئیں ہائی لیول زبانیں، جو تقریباً انسانی زبان جیسی تھیں، اور سچ پوچھیں تو انہوں نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو یہ ہائی لیول زبان آخر ہے کیا چیز؟ بہت آسان لفظوں میں، یہ وہ زبان ہے جو پروگرامر لکھتا ہے، اور یہ انگریزی سے بہت ملتی جلتی ہے۔ اس کے بعد ایک خاص سافٹ ویئر ہوتا ہے، ایک مترجم کی طرح، جو اس کا ترجمہ مشین کی صفر اور ایک والی زبان میں کر دیتا ہے تاکہ کمپیوٹر اسے سمجھ سکے۔ اور اسی ہائی لیول زبانوں کی دنیا میں ایک زبان ایسی آئی جس نے سادگی اور طاقت کو اس طرح ملایا کہ ایک انقلاب ہی آ گیا، اور اس کا نام تھا پائتھن۔ پائتھن کی تعریف میں ہی اس کی ساری طاقت چھپی ہوئی ہے۔ یہ ایک ہائی لیول زبان ہے، یعنی سیکھنے میں آسان۔ یہ جنرل پرپوز ہے، مطلب اس سے تقریباً ہر طرح کا کام لیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ملٹی پیراڈائم بھی ہے۔ بنی تو یہ 1991 میں تھی، لیکن اس کی مقبولیت آج اپنے عروج پر ہے۔ اچھا، ملٹی پیراڈائم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پائتھن کسی کو ایک خاص انداز میں کام کرنے پر مجبور نہیں کرتی۔ جہاں سی جیسی زبانیں ایک مخصوص پروسیجرل انداز اپناتی ہیں اور جاوا آبجیکٹ اورینٹڈ ہے، وہیں پائتھن کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ ان سبھی طریقوں سے کام کر سکتے ہیں۔ یہی لچک اسے اتنا زبردست بناتی ہے۔ پائتھن کے بنانے والے گائیڈو وان روسم کا مقصد بالکل صاف تھا۔ وہ ایک ایسی زبان بنانا چاہتے تھے جو صرف کچھ ماہرین کے لیے نہ ہو، بلکہ ہر وہ شخص سیکھ سکے جو سیکھنے کا شوق رکھتا ہے۔ یہی سوچ، یہی فلسفہ پائتھن کی سادگی اور خوبصورتی کی اصل بنیاد ہے۔ لیکن صرف ایک اچھا فلسفہ ہی تو کافی نہیں ہوتا نا۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ آج پائتھن ٹیکنالوجی کی دنیا پر راج کیوں کر رہی ہے؟ اس کی اس بے پناہ مقبولیت کے پیچھے کچھ بہت ٹھوس وجوہات ہیں۔ اس کی کامیابی کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ پہلا، یہ کہ اس کے ساتھ کام کرنا بہت آسان ہے، جس سے نئے لوگ آسانی سے شروعات کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اس کی بہت بڑی اور ایکٹیو کمیونٹی، مطلب اگر کوئی کہیں پھنس جائے تو مدد کرنے والے لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ اور تیسرا، اس کی لائبریریز کا خزانہ، یعنی بنے بنائے کوڈ کے پیکیجز، جن سے مشکل کام بھی منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ چلیں اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں عملی دنیا میں کیسی نظر آتی ہیں۔ مصنوعی ذہانت سے لے کر ویب سائٹس تک پائتھن آج ہر جگہ موجود ہے۔ ویب کی دنیا میں جینگو اور فلاسک جیسے طاقتور فریم ورکس کی وجہ سے انسٹاگرام اور نیٹ فلکس جیسی بڑی ایپلیکیشنز کی بیک بون، یعنی ان کی بنیاد پائتھن پر بنی ہوئی ہے۔ اور جب بات آتی ہے آج کے سب سے جدید ترین شعبوں کی، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس، تو وہاں تو پائتھن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ سائی پائی اور پانڈاز جیسی لائبریریز نے اسے ڈیٹا کے تجزیے اور مشین لرننگ کے لیے سمجھے کہ بادشاہ بنا دیا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ روزمرہ استعمال ہونے والے سافٹ ویئر بنانے سے لے کر سسٹم کے چھوٹے موٹے خودکار کاموں تک پائتھن کی افادیت ہر جگہ نظر آتی ہے۔ یہ اس کے جنرل پرپز ہونے کی بہترین مثال ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک زبان نے انسانوں اور مشینوں کے درمیان فاصلے کو کم کیا۔ اب اگلا قدم یہ سوچنا ہے کہ اس طاقت سے کیا کچھ تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوچ ہے کہ جب ایک اتنا طاقتور اور آسان ٹول سب کی پہنچ میں ہو تو اس سے مستقبل میں کیا کچھ بنایا جائے گا۔ سچ پوچھیں تو اس کی کوئی حد نہیں سوائے انسانی تخیل کے۔